پیرنٹنگ ود لو. پیرنٹنگ ود لو کی جب ہم بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ میرے پاس کویسچنس کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے ان میں سے اکثر مدرس کو کہا تھا کہ آج کا میرا سیشن آپ اٹینڈ کیجیے گا, اور یہ ہم سب کا ایک ڈلیما ہے, ایک پریشانی ہے جو ہم سب کے گھروں میں ہے, کنفیوژنس. جب ہم نے بچے سے پیار کرنا ہے, بچے سے کوئی کام کروانا ہے, بچے کے ایشوز کو ڈیل کرنا ہے, ایک چیز کے لیے ہم پریشان ہیں, اب وہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بچے کو کیسے ہینڈل کروں. ہاؤ مینی آف یو فیس دس پرابلم؟ اچھا, کچھ ماشاءاللہ سیٹلڈ مدرس بھی ہیں, وہ شاید ہمیں دیکھنے آئی ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہی ہے ایک حدیث میں ہے, ایوری ون آف یو از اے شیپرڈ اینڈ ہی از ریسپانسبل فار ہز فلاک. ہم میں سے ہر شخص کو ایک رسپانسبل رول دیا گیا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص اس رسپانسبلٹی کے لیے آنسریبل ہے, ہمیں اس کا جواب دینا ہے. یہ امپورٹنٹ پرنسپل اگر آپ کو سمجھ آ گیا شروع میں, میں بہت زیادہ کنفیوژنس کی بات نہیں کروں گی, میں بات کروں گی سلوشنز کی, کیونکہ اگر آپ کو سلوشن سمجھ آ گئے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. پہلا مسئلہ, ہم اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں. اف یو ہیو اینی کنفیوژن, the first thing that you have to do, جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے, بیٹھنا ہے, سوچنا ہے, بتانا ہے میری جو رسپانسبلٹی ہے, میں مدر ہوں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچے دیے ہیں تو there is something I can do about it. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ یہ شاید ذمہ داری نہ ڈالتے, کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کی اونرشپ کسی اور کو دیتے ہیں, اور انشاءاللہ I'm going to talk about that. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے تو وہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے, اس کی ذمہ داری ہے ابا پہ, نانی پہ, دادی پہ, ماموں پہ, خالہ پہ, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, اسمارٹ فون پہ, مالز پہ. ناٹ پاسبل. اٹ از یور رسپانسبلٹی. اور اسی لیے اگر آپ پوری حدیث کو دیکھیں تو یہاں پہ پیغام ختم نہیں ہوتا. کیا کہا گیا؟ مین از دا گارڈین آف ہز فیملی اینڈ ہی از ریسپانسبل فار دیم, اینڈ اے وومن از گارڈین آف ہر ہسبینڈز ہوم اینڈ ہز چلڈرن اینڈ شی از ریسپانسبل فار دیم. بہت مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میرے پاس کئی دفعہ مدرز آتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں بڑے مسئلے ہیں بچوں کے, لانگ لسٹ, اور اس لسٹ کے ساتھ بات کیا کرتی ہیں, میاں ہسبینڈ کوپریٹ نہیں کرتے, ہوتے ہی نہیں جی سارا دن گھر میں. کبھی وہاں پہ انہوں نے بچوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا میرے ساتھ, اور اس کے بعد جب ان سے پوچھو کہ جب ہسبینڈ گھر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جی جس چیز پہ میں یس بولتی ہوں اس پہ وہ نو بولتے ہیں, جس پہ میں نو بولتی ہوں اس پہ وہ یس بولتے ہیں. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں نا, وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں. یو آر دا شیپرڈ دین. آپ اپنے بچوں کو آرام سے سکھائیں, اینڈ وین دا ہسبینڈ دا فادر کمز ہوم, آپ ان کو ان کا رول اچھی طرح پلے کرنے دیں. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ ہے ہم اپنا رول خود نہیں پلے کرتے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب میاں گھر آئیں وہ میرا رول بھی لے لیں. ہم نے نا ان کی ایک پکنک باسکٹ بنائی ہوتی ہے ایوری ڈے, جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں دس از واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو, اور آپ یہ کام اپنا کیوں نہیں کر رہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, سب سے پہلی چیز جو آپ نے بچوں کو بتانی ہے اور کرانی ہے, رول ماڈلنگ. دیر از لاٹ آف ڈیٹا, لاٹ آف ریسرچ, لاٹ آف اسٹڈیز جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا بچہ رول ماڈلنگ سے سیکھتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کچھ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے سامنے وہی بیہیویئر رول ماڈل کریں. اچھا, اگر آپ کی آنکھوں میں بات بات پہ آنسو آ جاتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتی ہیں, آپ رونا شروع کر دیتی ہیں, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, تو بچہ کیا سیکھے گا؟ سیم بیہیویئر.
ٹھیک ہے, جو سکھانا ہے وہ پریکٹس کرنا ہے. نمبر 2, لینگویج اسکلز. لینگویج اسکلز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اے سرٹن بیہیویئر. کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھیں بچہ کبھی رو رہا ہے, کل بھی میں نے آپ کو بتایا پیرنٹنگ ود لو میں بچے رو رہے ہوتے ہیں, بچے پریشان ہوتے ہیں, اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے اپنے اس بیہیویئر کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بچے اس بیہیویئر کو ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے, ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا آ رہا ہوتا ہے, نہ ان بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا آ رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز کا طریقہ, بچہ پریشان ہے, بچہ چیخے نہیں, چلائے نہیں, آپ اس کو یہ لینگویج سکھائیں گے کہ بیٹا جب آپ پریشان ہوتے ہیں آپ آ کے بتاتے ہیں ماما میں پریشان ہوں, ماما میں ورڈ ہوں, ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے, ماما مجھے بھوک لگی ہے, ماما there is something which is bothering me. یہ اسکل آپ نے سکھانا ہے, اس سے آپ کی کنفیوژنز دور ہوں گی. Another thing جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے وہ ہے پرابلم سالونگ. کہاں بہن بھائی لڑ رہے ہیں, حل کیا ہے ہر چیز کا؟ چیخنا, چلانا, لیٹ جانا, لڑنا, ختم, فارغ, ڈن ود. نہیں, آپ ان کو ہر سچویشن میں بتائیں گے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے there is plan A, there is plan B, there is plan C. آپ کا بچہ اس وقت آپ کو یہی کہانی سنائے گا, یہ نہیں ہو سکتا, آپ فیوریٹزم کرتی ہیں, آپ فلاں کی سائڈ لے رہی تھیں, آپ انجسٹس کرتی ہیں, آپ کو فلاں اچھا لگتا ہے, کہنے دیں. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں گی کہ نیکسٹ سچویشن میں آپ کا بچہ ایگزیکٹلی وہی بیہیویئر دے رہا ہوگا جو آپ چاہ رہی ہیں. اینڈ اسٹیبلش روٹینز. میں نے بہت سی مدرس کو دیکھا ہے جو صرف سارا دن اس بات پہ کنفیوز اور پریشان ہے کہ میرا بچہ بیگ کیوں نہیں پیک کرتا, میرا بچہ رات کو سونے سے پہلے برش کیوں نہیں کرتا, میرا بچہ جب بھی میں اس کو کوئی کام کہتی ہوں روٹین میں ڈیلی کرنا ہے, ڈیلی گلاس آف ملک لینا ہے, نہیں پیتا. تو روٹینز, یہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بولوں گی, انٹرنیٹ بکس بھری ہوئی ہیں, لوڈیڈ ہیں اس مٹیریل سے, آپ پڑھنا شروع کریں ہاؤ ٹو اسٹیبلش روٹینز, اور آپ کو اتنا مٹیریل مل جائے گا کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کنسسٹینسی ان ہیبٹس. جس دن آپ کے بچوں کے اندر کنسسٹینسی آ گئی, اس کو سمجھ آ گئی کہ ایک جو کام کرنے کا ہے اس کو میں نے کرنا ہے, میں نے اون کرنا ہے, یہی میرا کام ہے کرنے کا, آپ بہت سکون سے بیٹھیں گی, آپ کے بہت سے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میں یہ سارے کاموں کو یاد رکھتی ہوں جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں بچے کے لیے؟ نہیں. دس از مائی تھرڈ سلائیڈ, ابھی میں نے شروع کی ہے, تو آپ دیکھ لیں آپ کے کنفیوژن کیسے حل ہوگا. کیونکہ مینی ٹائمز مدرز وڈ کم ٹو می اور وہ آ کے کہتی ہیں آپ یہیں ٹھہریں, میں آپ کو اپنا بچہ دکھاتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ نے اپنا بچہ کیوں دکھانا ہے؟ دراصل اس کے بہت مسئلے ہیں, آپ اسے دیکھیں, اسے سمجھائیں. تو میں ان کو مسکرا کے اکثر کہتی ہوں ایکچولی بچے کو آپ بھیج دیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ بچہ بھی سمجھ جائے گا. چلیں اب ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر ہم نے یہ کوپنگ ٹیکنیکس, ہم نے پیرنٹل کوپنگ ٹیکنیکس کیسے ہم نے بلڈ کرنی ہے اپنے اندر بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. نمبر 1, نیور گیو اپ. نیور ایور گیو اپ. میں نے آپ کو حدیث دکھائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچہ دے دیا, ہاؤ کین یو سے آئی کانٹ ڈیل ود دس سچویشن؟ یو کین. آپ کر سکتی ہیں اس کو ہینڈل. آپ کو صرف تھوڑا سا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہے, سٹیپس لکھنے ہیں, چیک لسٹ بنانی ہے, اور اب کیا کیا کام کرنے ہیں. جو ہمیں کانسیپٹ سورہ آل عمران میں ملتا ہے آیت نمبر 139 میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیا ہے؟ نہ کمزور پڑو, نہ غم کرو,
اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تم ہی رائز کرو گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں میرے سے نہیں ہینڈل ہو رہا. اور کل بھی بات ہوئی تھی, کتنے سال کا بچہ؟ 3 سال کا بچہ. 3 سال کا بچہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. 2 سال کا بچہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. جب وہ جوان ہوگا کیا کریں گے؟ جب وہ ٹینز میں آئیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے, موم ڈیڈ دس از مائی لائف, پھر آپ کیا کریں گے؟ یو ول نیور بی ایبل ٹو کوپ ود دیز چلڈرن دین. تو اپنے آپ کو بار بار بتائیں میں نے ڈپریس نہیں ہونا. آتے ہیں فیزز, یو فیل ہیلپ لیس, پریشان بھی انسان ہوتا ہے. آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیبلٹی دی ہے, میں نے اس چیز سے پورا ڈیل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو پرنسپل ہے کہ ایک شخص جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی, لیکن کچھ گڑبڑ تھی, ٹھیک نہیں کیا کام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے بعد آیا اور جب آ کے ان سے ملنے لگا, سلام کیا, تو انہوں نے کیا کہا؟ دوبارہ جاؤ, دوبارہ پڑھ کے آؤ. دوبارہ گیا, پھر وہی غلطی کی, پھر آیا. جلدی ہوتی ہے نا کہ جا کے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوں. جیسے ہمارے بچوں کو کہ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ 2 جلدی جلدی جیسے ایک قسم کا پش اپس کرتے ہیں اور فوراً آ کے اپنی گیم لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھو. سیکنڈ ٹائم کا سیم ٹون, سیم سٹائل, پھر گیا, پھر غلطی کی, پھر آیا ملنے شوق سے, کیا کہا؟ 3 times. تو بار بار وہی میسج دینا ہے, کنسسٹنٹ میسج دینا ہے. دس از اباؤٹ کنسسٹینسی. اور ایک ہی ٹون. آپ مجھے بتائیں, جیسے میں نے آپ کو اس کے ساتھ اگزامپل دی, آپ کا بچہ ہے, آپ نے اسے کوئی کام کہا, نماز پڑھ لو, ہوم ورک کر لو, پڑھائی کر لو, دودھ کا گلاس پی لو, اور اس نے بڑا ہیپ ہیزرڈ کام کیا, اور اس کے بعد گیم لگا کے, مووی لگا کے, کارٹونز لگا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ بیٹا دوبارہ چلے جاؤ. کہیں گی ایسے؟ کیسے کہیں گی؟ either with words or you actually take the shoe in your hand. آپ کہتے ہیں اس کو میں سیدھا کرتی ہوں, اس کو میں بتاتی ہوں. تو کنسسٹینسی, سیم پچ, سیم ٹون, اور اس کے لیے صبر چاہیے, وہی صبر جو ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا کمپوزڈ اپنے آپ کو رکھنا ہے. بڑی سخت پریشانی ہوئی, اسکول گئے, اسکول سے ٹیچر نے کہا آپ کے بچے نے گالی دی ہے یہاں پہ. کیا میرے بچے نے گالی دی؟ استغفر اللہ, میں نے تو آج تک کبھی اپنے گھر میں اس کو ایسی چیز نہیں سکھائی تھی. یہ گالی اس نے کہاں سے سیکھ لی؟ ڈونٹ لوز یور ہیڈ, بیکاز اگر آپ نے اس وقت پریشانی کا مظاہرہ کیا تو کیا ہوگا؟ آپ گھر آئیں گی, اور جیسے ہی گھر آئیں گی کیا ہوگا؟ ویسے گھر بھی نہیں آنا پڑے گا, راستے میں ہی you're done with, because you have to resolve that matter immediately. لیکن آپ کو اس وقت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے. آپ نے سوچنا ہے گالی دینے کی کیا وجوہات ہیں, میرے بچے نے کہاں سے سیکھی ہے, کیا سچویشن ہوئی ہے کہ اگر گھر میں گالی نہیں دیتا, ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, پھر بھی اس نے گالی دی, کیا وجہ ہوئی ہے؟ اور آپ کمپوز رہیں گی تو پھر آپ سوچ سکیں گی. پھر avoid anger and other negative emotions when your children are unpleasant, non-compliant and confrontational. غصہ نہیں کرنا. اکثر مدرس کا یہ جملہ ہوتا ہے دراصل وہ مجھے غصہ دلاتا ہی بہت ہے. کتنی ماؤں کا یہ جواب ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. کچھ ٹاپرز بھی ہیں, فوراً ہاتھ کھڑا ہوا ہے بہت اونچا. ان کا I excel and majority we do that. کہتے ہیں غصہ اتنا آتا ہے, دیکھیں نا وہ کام ایسا کرتا ہے, اس کا بھائی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بہن آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, فلاں رشتہ دار کا بچہ بیٹھتا ہے, یہ دیکھیں نا ذرا اس کا حال دیکھیں. نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں, میں ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے, بی وارنڈ دیٹ چائلڈ ڈسٹریس پرووائڈس ٹیمپٹیشن فار کوئک ریزالو. یہ آپ کے لیے وارننگ ہے.
جب آپ کو لگے کہ غصہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ نے مارنا نہیں, آپ کو پہلے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ میں یہاں پہ گڑبڑ کروں گی, کیونکہ اگر آپ نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا تو مسئلہ بڑھ جائے گا. اچھا, اب اگلا سٹیپ ہے, ٹھیک ہے, پہلا کام کیا تھا, کمپوز رہنا, بلکہ اس سے بھی پہلا تھا, کیا تھا, اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہے. نمبر 1, کسی کو جا جا کے بلیم نہیں کرنا, ہسبینڈ کو نہیں, سسرال کو نہیں, میڈیا کو نہیں, ٹی وی کو نہیں, سوسائٹی کو نہیں, نن. دس از مائی ریسپانسبلٹی. اون کر لیا. نمبر 2, صبر, استقامت, غصے کا کنٹرول, اسٹریس مینجمنٹ. نمبر 3 اسٹیپ, اب نمبر 3 اسٹیپ پہ آپ کیا کریں گے, اپنے لیے سیلف ٹاک ہوگی. اب میں آپ کو بہت سے پریکٹیکل اسٹیپس کرواؤں گی, ٹھیک ہے. ہیلپ رادر دین ہرٹ. آپ نے سوچنا ہے سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے. سیلف ٹاک ہوتی ہے, کھانا بنا رہے ہیں, 1 چمچ پھیرا اور سوچا کمال ہے, سائنس میں نے اس کو 4 دفعہ پڑھائی تھی, کمال ہے, یہ چیز میں نے اس کو 10 دفعہ بتایا تھا, اور وہ کھانا اوور ڈن, بیکاز ہم غصے میں یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سیلف ٹاک آپ نے کیا کرنی ہے, سوچنا یہ ہے کہ میں نے اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. سیلف ٹاک میں کسی سے کو جسے کہتے ہیں ڈسٹارٹ نہیں کرنا, کہ ہاں فلاں رشتہ دار آیا تھا, اس کے بعد بچہ بگڑ گیا, بدتمیز ہو گیا, مس بیہیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہرٹفل تھاٹ از اے نارمل ریئیکشن. اگر آپ کو آپ کا دل خراب ہو رہا ہے, آپ پریشان ہو رہی ہیں, یہ نارمل ہے, ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدرس آر آلویز ویری سینسٹیو اباؤٹ دیئر چلڈرن. اگر یہاں پہ اسٹیج پہ میں اس وقت آپ سب کے بچوں کو لاؤں, آپ کسی اور بچے کی پرفارمنس نہیں دیکھیں گی. کس کی دیکھیں گی؟ صرف آپ کو اپنا ہی بچہ نظر آئے گا, صرف اپنا بچہ نظر آئے گا, کیونکہ یہ مدر کا ایک اللہ تعالیٰ نے خاص کوالٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے. پھر shall I allow something that is not in interest of the child? یہ بہت سی ماؤں کا سوال ہے. اب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں اپنے آپ سے, میں اس کو الاؤ کر دوں, کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو میرا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے, میرا بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے, میرا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے, میرا بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے, لیکن اب وہ بیچارہ پیچھے نہ رہ جائے. اس کو 2 موویز دکھا دیتی ہوں آئی میکس میں نا, بڑی اسکرین دیکھ لے بیچارہ, ڈپرائیو نہ رہ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آپ کے بچے کا جو انٹرسٹ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے, از اٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, شوڈ آئی الاؤ دس. آپ ایسی مت الاؤ کریں اس کو ہر چیز, یہ آپ کو اپنے بات سے پروز اینڈ کونز دیکھنے ہیں آپ نے. اور پھر کس چیز سے ٹیمپرری مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت سی مائیں کہتی ہیں ایکچولی جب میں ڈانٹتی ہوں نا تو وہ بات سن لیتا ہے نا, ایک تھپڑ لگاؤ سیدھا ہو جاتا ہے. We'll take question answer at the end انشاءاللہ. کیا آپ لکھ لیں اپنے پاس. تو یہ ساری سیلف ٹاک ہے جو ہمیں کرنی ہے. اوکے, لیٹس لک ایٹ سم سچویشنز اینڈ دا یوزول تھاٹس. میں کوئکلی بتاؤں گی کیونکہ تاکہ میں آپ لوگوں کے کویشچن آنسر زیادہ لے سکوں. چھوٹا نیو بورن بیبی ہے, رو رہا ہے. سب سے پہلی تھاٹ کیا آتی ہے, میں بہت بری ماں ہوں, مجھے ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا. یہ بچہ خوش ہی نہیں ہوتا, پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ ہماری ریگولر تھاٹ ہے. نمبر 2, بہن بھائی لڑ رہے ہیں, سبلنگز فائٹ کر رہے ہیں, کیا سوچ آتی ہے, میرا نا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب یہ لڑتے ہیں آپس میں, آئی جسٹ سمپلی کانٹ ٹالریٹ اٹ, برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. نمبر 2, ہم تو جب چھوٹے تھے آپس میں بہن بھائی بڑی محبت سے رہتے تھے, پتہ نہیں یہ میرے بچے کیسے ہیں, ایک دوسرے سے اتنا لڑتے ہیں, لگتا ہے کسی دن ایک دوسرے کو مار دیں گے. ایشوز ان اسٹڈیز, پڑھائی میں مسئلے, تو ہم کیا کہتے ہیں, نان سیریس. بچہ نان سیریس ہے, یعنی وہ صبح بیچارہ تیار ہو کے اسکول جاتا ہے, ٹیچر سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے, ماں سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے, سارا دن پڑھتا ہے, لکھتا ہے, 10 دفعہ لکھتا ہے, جو بچہ کوئی ایک اور 1 دفعہ لکھ رہا ہے, پھر بھی نان سیریس ہے. ٹیچر کیا سوچتی ہوگی کہ شاید میں پڑھاتی نہیں ہوں. ہم جا جا کے ٹیچر کو بتاتے ہیں, آپ سمجھ نہیں رہی, میں 6 آورس صرف اسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں, آپ کو نہیں پتا میں نے اس کے لیے ٹیوشن بھی رکھوائی ہے,
آپ یو جسٹ کین ناٹ امیجن ہاؤ مچ ٹائم آئی گیو ٹو مائی کڈ, اور ہم ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے گرینڈ پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں یا کبھی مہمان اپنے رشتے دار ہیں ان کے گھر جاتے ہیں, اتنی آپ نے تمیز سکھائی ہے وہاں بدتمیز ہو جاتے ہیں. اب آپ کیا سوچتے ہیں, یا اللہ میرے رشتے دار کیا سوچیں گے, میں نے اپنے بچوں کو تمیز بھی نہیں سکھائی. اور آپ اس وقت تو مسکرا کہ بیٹا آرام سے ڈالتے ہیں, آرام سے کھاتے ہیں, اور وہ ٹون ایسی ہوتی ہے تم ذرا گھر تو چلو بیٹا, میں تمہیں سیدھا کروں گی, کیا بتایا تھا. اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں یہاں کہ کیا ہو جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی, اینڈ جنرلی مس بیہیو کرتے ہیں. تو پھر ہماری تھاٹس کیا ہوتی ہیں, میرا بچہ پتہ نہیں بہت رسپانسبل ہے, بہت مس بیہیو کرتا ہے, بہت تنگ کرتا ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے ہمارے تو ماں باپ جو کہتے تھے ہم مان لیتے تھے. ایسی تھاٹس آتی ہیں نا. اگر آپ ان تھاٹس کے ساتھ زندہ رہیں گے تو بس پھر آپ سارا دن پریشانی میں, کبھی ایک سے مشورہ لیں گے, کبھی دوسرے سے مشورہ لیں گے, کبھی تیسرے سے لیں گے. یور پرابلمز ول نیور بی سالوڈ, نیور. کرنا کیا ہے, سب سے پہلے جسے کہتے ہیں جیسے گاڑی پارک کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں نا, پارک کیا, لاک لگایا, فارغ. اب چاہے 6 گھنٹے لگ جائیں مال میں, نو پرابلم. تو یہ پارک کر دینی ہے پرابلم, اپنا کنٹرول کرنا ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا, اور اپنے اندر یہ پازیٹیو اور چیلنجنگ تھاٹ لانی ہے. کیسے؟ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا پوائنٹس فار دیٹ. اور اپنے آپ کو بتانے, اف آئی ایم فیسنگ دس سچویشن, اللہ نوز آئی کین کوپ ود اٹ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر میری دوست, میری بہن, باقی مائیں, ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوا اس لیے کہ وہ اس چیز سے کوپ نہیں کر سکتی تھیں, میں اس چیز کو حل کر سکتی ہوں, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ مسئلہ دیا ہے, اور انشاءاللہ اس کو میں نے حل کرنا ہے. ٹھیک. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو بھی کوپنگ ٹیکنیکس جنرلی آپ کریں گے ہمیشہ سب سے ایزی سچویشنز میں ان کو اپلائی کریں. ہم کیا کرتے ہیں, جس دن ہم کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں, سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں, سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, ہم اتنے پمپڈ اپ ہوتے ہیں, ہم جا کے کہتے ہیں بس مجھے پیرنٹنگ آ گئی, ڈونٹ وری آئی ہیو آل دا سولوشنز. اور ہم جمپ لگاتے ہیں سب سے ڈیفیکلٹ ایریا میں جو بچے کا ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا. ایسے نہیں, آپ نے جو سب سے ایزی ایریا ہے, سب سے سمپل ایشو ہے, وہاں پہ وہ ٹیکنیکس اپلائی کرنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی. اینڈ الٹیمیٹلی یو ول سی کہ جب وہ ڈیفیکلٹ سچویشنز آئیں گی نا, وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. چلیں جی, اب ہم تھاٹس دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسی تھاٹس رکھنی ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ کو کرا دیا ہے, ہاں, فرسٹ 2 کالمز. اب نیو تھاٹس کیا آپ نے لانی ہے. ٹھیک ہے نا. کنفیوژن آپ کی کیسے ختم ہو رہی ہے, پہلے یو آر اوننگ یور رسپانسبلٹی, سیکنڈ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی ہیں, تھرڈ آپ اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ میں نے کیسے سٹارٹ لینا ہے. آپ نے سیلف ٹاک اچھی کرنی ہے. اب آپ سیلف ٹاک کیا کریں گی, بچہ رو رہا ہے, نیو بورن ہے, چھوٹا ہے, فیو منتھس کا ہے, آپ اپنے آپ کو بتائیں گی کوئی بات نہیں, میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. اگر دوسرا بھی ایکسپیرینس ہے تو ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ بتائیں گی بچے روتے ہی ہیں. آپ بتائیں گی کہ 4 hours 5 hours خوش بھی تو رہا ہے, تو کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے رو لیا, ناٹ اے بگ پرابلم. کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا, ناؤ یو ول ایبل ٹو کم اپ وتھ بیٹر سولوشنس. اور ایکشن پلان انشاءاللہ ہم اس سے آگے کریں گے. بچے لڑتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی, دیکھو بہن بھائی لڑیں گے نا تو میں ان کو بتاؤں گی, کیونکہ زندگی میں بہت سے رشتے دار لڑنے والے ہوتے ہیں, آفیسز میں, گھروں میں بہت سے کانفلکٹس ہوتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کانفلکٹ ریزولوشن سکھاؤں, کہ جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہو, کوئی پرابلم ہو, اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں. اچھا, پڑھائی میں ایشو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی پرابلم نہیں, میں ایسے کرتی ہوں, اس کی ساری کاپیز کو کھول کے بیٹھتی ہوں, دیکھتی ہوں پرابلم کہاں ہے. میتھس میں, انگلش میں, سائنس میں, ریڈنگ میں, رائٹنگ میں, ورڈ ریکگنیشن میں, اسپیلنگز میں, ویئر از دا ایشو. نو پرابلم, لیٹ می جسٹ آئیڈینٹیفائی دا ایشو. گرینڈ پیرنٹس یا رشتے داروں کے گھر آؤٹ آف کنٹرول, تو آپ نے کیا سوچنا ہے,
مجھے یہاں آنے سے پہلے بچوں کو ریمائنڈر دینا ہے. اور دوسرا میسج اپنے آپ کو دینا ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں. میرے اپنے بچے پرسنلی جب چھوٹے تھے نا, میں جس کے گھر جاتی تھی, جس کا گھر بہت ڈیکوریٹڈ ہوتا تھا, میں وہاں جا کے پہلے اناؤنس کر دیتی تھی, دیکھیں میرے بچوں کو تو جو چیز اٹریکٹیو لگے گی نا وہ اٹھائیں گے. آپ کی جو بھی قیمتی چیز ہے یا تو آپ اسے یہاں سے اٹھا لیں یا مجھے کسی دوسرے کمرے میں بٹھا دیں, بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینگری آن مائی کڈس. دس از گوئنگ ٹو بی انجسٹس کہ میں ہائیلی ڈیکوریٹڈ کمرہ رکھوں اور بچے کو کہوں کہ تم اسٹل بیٹھے رہو لائک اے ٹیبل اور اے چیئر. یہ پاسبل نہیں ہے. بچہ اگر آپ مثلاً آپ کسی جگہ جاتی ہیں, جیسے یہاں مدرز آئی ہیں, کچھ بچوں کو آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ, اب آپ نے اگر رات تک کے سیشن اٹینڈ کرنے ہیں, آپ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے, بچوں کے لیے کوئی کاپی پینسل نہیں لائے, بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں لائے, یو کانٹ ایکسپیکٹ یور چلڈرن ٹو سٹ اسٹل کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو سیٹ پہ اس کو ہاتھ رکھ کے کہیں چپ بیٹھ جاؤ. یو کانٹ. دس از ناٹ رائٹ آن پارٹ آف چلڈرن. پھر بچہ اگر مس بہیو کرتا ہے تو آپ نے سوچنا ہے اٹس نارمل. ہمیں سے ہر شخص رولز توڑتا ہے جہاں موقع ملتا ہے. دبئی میں تو ہم نہیں توڑتے, ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہم اسکین ہو رہے ہیں, لیکن جب پاکستان آتے ہیں فل ویکیشن, ریڈ لائٹ توڑو یا اپنے ہوم ٹاؤنز میں اور جگہ پہ جاتے ہیں, جو دل چاہتا ہے کرو. جہاں جہاں ہمیں موقع ملے اگر رولز ریگولیشن اسٹرانگ نہ ہو ہم توڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, تو بچہ بھی کر دیتا ہے کبھی کبھی. کبھی وہ کاپی بھول جائے گا, کبھی وہ کام کرنا بھول جائے گا, کبھی وہ کوئی چیز مس پلیس کر دے گا. اٹس نارمل. کبھی وہ روئے گا, کبھی اس کا موڈ خراب ہوگا. اٹ از نارمل. سو a situation, don't go for a hurtful thought. Go for a positive kind of a thought in that situation. And then we come to the next step. Next step is you have to make an action plan. اگر آپ نے یہاں تک کا اسٹیپ صحیح کر لیا, ٹرسٹ می یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار ایوری ڈے ایشوز ٹو اے کاؤنسلر. نہیں تو ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے وی آر لکنگ اراؤنڈ کہ کس سے جا کے بات کریں. دیکھیں آپ کو روزانہ اتنے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. ایوری ڈے یو ڈونٹ ہیو اینی ون جو آپ کے پاس آ کے آپ کے مسئلوں کا حل بتائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکوپ کیا ہوا ہے اس چیز سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو ورک آن دوز ایریاز. تو کیا کریں گے؟ اب بچہ رو رہا ہے, گوگل بک لے لیں, پڑھیں کہ ایک نیو بورن بچہ جنرلی کتنا روتا ہے. اگر اتنا ہی رو رہا ہے فائن, نو ایشو, دین یو فائنڈ آؤٹ اٹس نارمل. اگر زیادہ رو رہے لسٹ, بچے کیوں روتے ہیں, سک ہے, چیک لسٹ بنائے, سک ہے نہیں, اٹھانا چاہ رہا ہے نہیں, پیمپرنگ چاہ رہا ہے نہیں, بھوک لگی ہے, نیند آئی ہے. یو ول فائنڈ آؤٹ دا ایشوز. پھر اس کے علاوہ آپ اس کو اٹھائیں, ہولڈ کریں. کئی دفعہ ہم صرف بچے کو سلانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. دا کڈ اونلی نیڈس اے سوتھنگ ٹچ. اور ہم اتنے پریشان ہو گئے, اتنے اپریہینسو ہو گئے, کبھی ڈاکٹروں کو فون کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. بچے کو صرف یہ چاہیے کہ مجھے اٹھا کے پیار کر لیں. بچہ چپ ہو جاتا ہے. اور لیٹ ہم کرائی فار اے وائل. کچھ نہیں ہوتا. ہمارے تو بزرگ کہتے تھے بچے کو رونے دو, پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں. لنگس, ہم جب بچہ ڈیلیور کرتے ہیں, بیکاز آئی ایم اے پیڈیٹریشین بائی پروفیشن, تو ہم بچے کو اتنے تھپڑ مارتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی دیکھ لے, کیونکہ اس کے تھپڑ مار مار کے جب ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ ایسے اٹھاتے ہیں. ہم مار رہے ہوتے ہیں اسے کہ رو اور رو, چپ کرتا ہے, پھر مارتے ہیں, زور سے مارتے ہیں. اسکن ایکچولی گیٹس ریڈ بیکاز آپ کو اس کو رلانا ہوتا ہے اس وقت کہ اس کے لنگز ایکسپینڈ کریں. سو سم ٹائمز اف کڈس کرائی, ادروائز دے آر ہیلدی, نارمل, نو پرابلم. اگر کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ناؤ آئی نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر, ناؤ آئی نیڈ ٹو کنسلٹ سم ون فار اٹ. لیکن چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے آپ نہیں سوچیں گے. اچھا بچے لڑتے ہیں تو کیا ہے, رولز بنا دیں. ٹھیک ہے, یہ رول ایسے نہیں ہوتے چھوٹا بھائی ہے, بہن ہے, اس کو ہر چیز دے دو, بیٹا اس کو دے دو, چھوٹا یہ بہت اچھا ہے, یہ پڑھتا ہے, اس کو ہر چیز کی اجازت ہے. نہیں, یہ رولز نہیں ہوتے. رولز آر آلویز بینچ مارک رولز. کیسے ہوتے ہیں بینچ مارک رولز؟ سب کے لیے. ٹی وی ٹائم سب کے لیے یہ ہے, فون اٹھانے کا ٹائم سب کے لیے یہ ہے, برش کرنے کا ٹائم سب کے لیے ایسے ہے, دودھ پینے کا, جنک کھانے کا, سب کے لیے ایک رول ہے.
پھر آپ ان کو کیا بتاتے ہیں؟ یو ٹیچ دیم. اب آپ کے بچے لڑ رہے ہیں، یہ بہت کامن ایشو آتا ہے، یہ بچے لڑ رہے ہیں میں کیا کروں، بہت لڑتے ہیں. پہلے تو رولز ہیں، مثلاً کھیلنا شروع ہوئے پہلے بتا دیں رول یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوئی دوبارہ یہ گیم کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی. ٹرسٹ می، لڑائی نہیں کریں گے، کیونکہ جب ایک دفعہ لڑ لیا اگلی دفعہ آپ نے گیم نہیں کھیلنے دینی. جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے یہ نہیں کرنا اچھا لاسٹ ٹائم لڑے تھے اب نہیں کھیل سکتے. نہیں، یو وونٹ مس بہیو ود دیم، یو جسٹ ٹیل دیم آئی ایم سو سوری آئی کانٹ لیٹ یو پلے. جب آپ کھیل رہے تھے تو لڑائی ہوتی ہے نا، بچے کہیں گے نہیں ماما پلیز ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، بالکل آئی سویئر قسم پلیز اللہ کی خاطر دے دیں. آپ کے نہیں بیٹا آج نہیں نا کھیل سکتے، لڑے تھے نا، کوئی بات نہیں. ایک دن ان کو بور ہونے دیں، ٹیریبل فیل کرنے دیں، نیکسٹ ڈے وہ کریں گے. سو رول سیکنڈ جو آپ ان کو بتاتے ہیں، اف دے کم ود یو ود اے فائٹ ڈونٹ امیڈیٹلی ایزیوم کہ یہ بچہ شریف ہے، یہ شرارتی ہے، اسی نے کچھ کیا ہونا ہے، اسی کا مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے. نہیں، دونوں کی بات سنیں. اور پھر تیسرا پرنسپل، بچوں کو آپ بتائیں گے کہ کس نے کون سا کام کرنا ہے، یعنی بڑے بھائی کی کیا رسپانسبلٹی ہے یا بڑے بچے کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور چھوٹے کی کیا رسپانسبلٹی ہے. آپ دونوں چیزوں کو صحیح طرح سے ایکسپلین کریں گے. اسٹڈیز میں ایشوز ہے تو کیا کریں گے؟ ٹیچر سے جا کے پوچھیں آپ کو کیا ایشو لگتا ہے، ویئر ڈو یو تھنک مے بی آئی ایم مسنگ آؤٹ سم تھنگ، میں کیا کر سکتی ہوں. ویک ایریاز پہ سوچیں کیسے اس کو کور کروانا ہے، کوئی انٹرسٹنگ چیزیں سوچیں اس کے لیے اور اس کی اسٹڈیز کو اس کے لیے انٹرسٹنگ بنا دیں اور وہ بچہ پڑھنا شروع کر دے گا. اچھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کے گھر، گرینڈ پیرنٹس کے گھر جاتے ہوئے، تو ڈسپلن ٹیکنیکس آپ کو آنی چاہیے. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ، لیکن انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈسپلن ٹیکنیکس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں کہ کیسے ان کو کیا جاتا ہے. اور لیٹ دیم لرن تھرو کانسیکوینسز. ٹھیک ہے، آپ کا بچہ کاپی بھول آیا، کوئی کام نہیں کیا، اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نوٹ لکھ دیں ٹیچر کے لیے، آئی واز سک اور سم تھنگ، ڈونٹ. اس کی سائڈ نہیں لینی غلط کام کے لیے، ایک دفعہ اس کو ذرا وہاں سے ہونے دیں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈسپلن نہیں کرتے، پھر ہم ان کو غلط کام کرنے دیتے ہیں. جب وہ غلط کام کرتے ہیں پھر ہم ان کے ریسکیو آپریشن پہ آتے ہیں کہ میں اس کو بچا لوں. بچانا نہیں ہے اس وقت، بچے غلط کچھ کام کیا اس پہ چھوٹے چھوٹے کانسیکوینسز ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مس بیہیو کرتا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کو ایک تو ڈسپلن ٹیکنیکس ہی آنی چاہیے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنش تو میں نے نہیں کرنا، لیکن کون سے اور آلٹرنیٹیوز ہیں، کون سے ایسے متبادل طریقے ہیں جو میں اختیار کر سکتی. مثلا آپ نے اس کو کہا کہ چلو بیٹھ کے پڑھائی کرو، بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ لیٹس سے وہ کھیل رہا تھا اور آپ نے اس کو آواز دی کہ چلو آ جاؤ پڑھائی کا وقت ہے، کیا کہتا ہے بچہ؟ کیا کہتا ہے؟ کہتے ٹھیک ہے امی میں آ رہا ہوں، تابع دار ہوں بہت آپ کا. کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں، تھوڑی سی اور گیم. اچھا، پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے 10 منٹ دے دیے، پھر کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی یہ کارٹون شروع ہو گیا، اب یہ گیم، اب بھوک لگ گئی، اب نیند آ گئی. ایسے ہی کرتا رہتا ہے نا آپ کا بچہ. تو آپ نے یہ کہنا ہی نہیں ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو مینٹل پریپریشن کا ٹائم دینا ہے. آپ نے کہا 10 منٹس رہ گئے، 5 منٹس رہ گئے، 3 منٹس رہ گئے، اور 3 منٹس کے بعد آواز لگائی میتھس اور انگلش، سائنس اور میتھس. بچہ اب اس کو آپ نے چوائس کیا دیا؟ یہ چوائس نہیں دی کہ آنا ہے کہ نہیں آنا، چوائس کیا دی؟ یا یہ یا یہ. اور اس طرح کی بہت دیر آر مینی ٹیکنیکس وچ آر آلٹرنیٹیو جو آپ یوز کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی ان اینی گیون سچویشن آپ نے پازیٹیو سوچنا، اور پازیٹیو سوچنے کے ساتھ آپ نے سولوشنس پہ جانا ہے، اور آپ نے ان کو یو ہیو ٹو پٹ اٹ انٹو ایکشن. اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اینڈ ایز یوزول آئی ہیو اے اسمال اسٹوری فار یو. اور یہ اسٹوری یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو کچھ دیکھے، کسی کو ایک بینیفٹ دے. اس نے کیا کیا کہ بہت سے لوگوں کو کہا کہ یہ ایک ٹریک ہے اور اس پہ تم ریس لگاؤ، اور جو جیتے گا وہ میرے پاس آئے. اور اس نے راستے میں ایک جگہ پہ
ایک سونے کی تھیلی کوائنز ڈال کے سونے کے وہاں پہ رکھ دیا اور اس کے اوپر ڈھیر ساری بجری رکھ دی راستے میں. اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا, فل سپیڈ سے ریس لگائی اور آ گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو ہر ایک سے پوچھا کہ کیسا رہا, میں نے یہ ٹریک بنوایا ہے, آپ کو کیسا لگا؟ اس نے کہا جی, سب کہیں آ کے جی ٹریک تو بہت اچھا تھا. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ کمپلیننگ کہ وہاں پہ راستے میں نا بس ایک جگہ بڑی خراب تھی, بجری پڑی ہوئی تھی, ریت پڑی ہوئی تھی, ٹریک کے اوپر تھی, بڑی ہمیں پرابلم ہوئی گزرنے میں, ادھر سے آنے میں, پتہ نہیں ہم بڑی مشکل سے گزر کے آئے ہیں, راستہ بدل کے آئے ہیں. اور کسی نے کوئی اور نہیں کام کیا. دا کنگ واز ڈس اپوائنٹیڈ, لیکن وہ چپ رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ سب کو بس فارغ ہو گئے, مجھے جو آنسر چاہیے تھا وہ نہیں ملا. جب بادشاہ اٹھ کے جانے لگا تو اناؤنس ہوا کہ جی ایک ابھی آیا ہے, لاسٹ پرسن. اچھا یہ کون ہے بھائی, اس کو بھی بلائیں آپ. وہ آیا اندر. انہوں نے پوچھا بادشاہ نے کہ آپ تو ریس میں سب سے پیچھے رہ گئے, باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کے اس کو نا لائک ہوتا ہے نا کیسی اسمائل سے دیکھیں, لو اب آ رہا ہے, اب تو یہ ہار چکا ہے, ہی از دا لاسٹ ون ٹو انٹر. اس نے کہا کہ ایکچولی جب میں ریس کے لیے نکلا نا تو راستے میں بجری تھی, ریت تھی, اور میں نے دیکھا باقی ٹریک اتنا اچھا تھا تو میں نے کہا میں اس سب کو سمیٹ لوں. اور جب میں سمیٹ رہا تھا تو اس میں سے یہ کوائنس کا وہ نکلا, تو یہ میں نے سوچا یہ میں آپ کو لا کے دے دوں, پتہ نہیں کسی کا گرا ہوا ہے وہاں پہ. تو بادشاہ نے کہا یہ میں نے ہی رکھا تھا, اور میں نے اس لیے رکھا تھا جو صبر کرے گا اور جو پیشنٹلی سارا راستے کو تو انجوائے کر رہا ہے لیکن اس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کو بھی صحیح ہینڈل کرے گا, یہ اس کا انعام ہے. یہ جو ہماری پیرنٹنگ ہوتی ہے نا, یہ بالکل اس طرح ہے, بالکل اس طرح ہے. یہ کنفیوژن سے نہیں ہوتی, یہ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول دیا ہے اس کو سمجھنے سے ہوتی ہے. تو پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے بہت فائدے ہیں, بہت خیر ہے, اور آپ اپنے بچوں کو بھی انجوائے کریں گے. اور اس کے لیے یہ دعا نہیں بھولنی جو سورہ الفرقان میں آتی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ویسے بھی دعائیں بچوں کے لیے بہت مانگنی ہیں. ہم تو کنفیوژن میں صرف کہتے ہیں کوئی میرے بچے کو ٹھیک کر دے, ٹھیک ہے, تھوڑی دلی سے دعائیں نہیں مانگنی, وسعت سے مانگے. اور آپ دیکھیں یہ دعا کیا کہتی ہے, ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس میں ہر چیز آتی ہے, کیونکہ جس دن آپ کہہ رہے ہیں نا پلیز کوئی دعا کرے میرے بچے کے نمبر آ جائیں, نمبر آ جائیں گے کچھ اور مسئلہ, پھر ہم اس کے لیے کنفیوز, پھر اس مسئلے کو ٹھیک کریں گے ایک اور مسئلہ, پھر ہم اس کے لیے کنفیوز. لیکن جب آپ مانگ یہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو, میری شوہر کو, میرے اسپاؤس کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, تو یہ جو ہمیں ہر وقت رہتا ہے میرے میاں نہیں مانتے, میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, میرے ہسبینڈ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کو آپ کے لیے سمیٹے گا. آپ اپنا رول صحیح پلے کریں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ریزلٹس ملیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ.